باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ المنطق میں ہماری بات چل رہی تھی شرائط التعریف میں، تعریف کی شرطیں۔ دو شرطیں ہم پڑھ چکے تھے۔ پہلی شرط تھی کہ تعریف معرف کے مساوی ہو، دوسری شرط تھی کہ تعریف معرف سے واضح اور روشن ہو۔ آج تیسری شرط ہے ان یکون التعریف بألفاظ تغایر الشیء المعرف۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ معرف پڑھیں گے کہ ان یکون التعریف، کہ تعریف ہونی چاہیے بألفاظ، ایسے الفاظ سے تغایر الشیء المعرف، جو جدا ہو اس سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، فی مفہومہ، مفہوم میں، مثل الانسان حیوان ناطق۔ مجھے بتائیے انسان کے الفاظ الگ ہیں، حیوان ناطق کے الفاظ الگ ہیں، اور دونوں کا مفہوم بھی جدا ہے یا نہیں جدا ہے؟ صحیح ہے۔ مفہوم حیوان ناطق، تو حیوان کے معنی کیا ہے، ناطق کے معنی کیا ہے، دونوں کا مفہوم جدا ہے نا۔ کہہ رہے اس کی روشنی میں ایسے سے الفاظ تعریف صحیح نہیں ہوگی کہ جن کا مفہوم جدا نہ ہو۔ جیسے انسان کی تعریف ہم بشر سے کریں تو انسان اور بشر ایک ہی ہے کہ دونوں کا مفہوم الگ ہے؟ دونوں کا مفہوم ایک ہے، ایک۔ فَإِنَّ مَفْهُومَيْ الْحَيْوَانَ وَالنَّاطِقِ، اس لیے کہ حیوان اور ناطق کا مفہوم مغایران، مغایران یعنی الگ ہیں، غیر ہیں، لمفہوم الانسان، انسان کے مفہوم سے۔ وَفِي ضَوْئِهِ، اور اس بات کی روشنی میں لا يجوز التعریف، تعریف جائز نہیں ہے، بألفاظ، ایسے الفاظ سے، ہی نفس الشیء المعرف، جو عین معرف ہوں، فی المفہوم، مفہوم کے اندر۔ جیسے انسان اور بشر، تو انسان کا مفہوم اور بشر کا مفہوم شارب الگ ہے کہ ایک ہے؟ ایک ہے۔ فَإِنَّ مفہوم الانسان، تو بے شک انسان کا مفہوم، ومفہوم بشر، اور بشر کا مفہوم، شیء واحد، کیا ہے؟ ایک شے ہے۔ تو تیسرا سمجھ میں آیا؟ کیوں علی اصغر صاحب؟ کہ تعریف کے الفاظ معرف سے کیا ہوں؟ الگ ہوں، اور ان کا مفہوم میں الگ ہونے چاہیے۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے، کیونکہ انسان کا مفہوم اور حیوان ناطق کا مفہوم الگ ہے۔ کہا اس کی روشنی میں ایسے الفاظ سے تعریف صحیح نہیں ہے جن کا مفہوم کیا ہو؟ ایک ہو۔ چوتھا دیکھیے، یکون التعریف، تعریف ایسی چیز سے ہونی چاہیے، بما لا یتوقف معرفتہ، کہ جس کا جاننا موقوف نہ ہو علی معرفت نفس الشیء المعرف، صحیح ہے، اس چیز کو جاننے کو کہ جو جسے ہم معرف کو جانتے ہیں، یعنی جیسے معرف کو ہم پہچان رہے ہیں اسی کے ذریعے ہم کس کو پہچانے؟ تعریف کو۔ یعنی تعریف کو جاننے کے لیے، تعریف کو سمجھنے کے لیے معرف کے محتاج ہو جائیں، اور معرف کو سمجھنے کے لیے ہم کس کے محتاج ہو جائیں؟ تعریف کے محتاج ہو جائیں۔ جیسے کہا انسان حیوان ناطق، تو انسان کو سمجھنے کے لیے حیوان ناطق کی مجبوری تو نہیں ہے نا، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ فإن معرفت الحیوان و معرفت الناطق لا تتوقفان، اس لیے کہ حیوان کی معرفت اور ناطق کی معرفت موقوف نہیں ہوتی علی معرفت الانسان، انسان کی معرفت پر۔
وفی ضوئہ، اور اسی کی روشنی میں کہنا لا یجوز التعریف بما تتوقف معرفته على معرفت نفس الشیء المعرف. کہہ رہے ہیں اس کی روشنی میں تعریف نہیں، لا یجوز التعریف بما تتوقف معرفته، اس چیز سے تعریف صحیح نہیں ہوگی جو جس کا جاننا موقوف ہو جائے علی معرفت نفس الشیء المعرف، اسی پر جس کی ہم کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. مثل الشمس، جیسے کہ سورج کی ہم تعریف کریں، کوکب یرا فی النہار، کہ ایک ایسا کوکب ہے جو دکھائی دیتا ہے دن میں. تو مجھے بتائیے دن کی پہچان کس پر موقوف ہو گئی؟ سورج پر. اور سورج کی تعریف، سورج کو جاننا کس پر موقوف ہو گیا؟ دن پر. کہا اس طرح سے تعریف صحیح نہیں ہے. فی حین، اس وقت کہ ان معرفتنا للنہار، کہ دن کی معرفت تتوقف علی معرفت للشمس، موقوف ہوتی ہے سورج کی معرفت پر. لأن النہار هو زمان رؤیت الشمس، اس لیے کہ دن وہی وقت ہے کہ جس میں سورج دکھائی دیتا ہے. پھر دیکھیں پانچویں کیا ہے شرط، ان یکون التعریف بالفاظ، کہ تعریف ایسے الفاظ سے ہو واضحۃ المعانی، جس کے معنی کیا ہو، واضح ہو، غیر مبہمۃ، مبہم نہ ہو، وغامضۃ، اور غامض نہ ہو. غامض اور مبہم بیٹا ایک ہی بات ہے، وہ چیز جو پوشیدہ ہو، جو سمجھ میں نہ آئے، صحیح آشکار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غامض. نہیں کہتے بات غامض ہے، یعنی واضح نہیں ہے. عکس وضوح جو ہے مبہم اور غامض ہوتا ہے. پتہ چلا کہ ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم نے تعریف کر دی. تشنج جانتے ہو؟ تشنج میں اگر جانتے نہیں لیکن سنا ہے. جلن کو کہتے ہیں. ہم آپ کو جلن بتانے کے لیے کہیں کہ مجھے تشنج ہو رہا ہے. جی صحیح. آقا مرثیے میں آیا تھا یہ ورڈ، مرثیے میں آیا تھا. جی تو تشنج. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جلن آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ تشنج سمجھ میں آئے گا؟ جلن. جلن آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تو ہم تعریف میں ایسے الفاظ کو گھسیڑ دیں کہ جو واضح نہ ہو، لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں، صحیح ہے، تو پھر اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ 5 شرطیں تھیں کس کی؟ تعریف. آئیے ایک نظر پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ تعریف معرف کے مساوی. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ تعریف واضح اور روشن ہو. تیسری شرط کیا تھی؟ تعریف معرف، تعریف کا مفہوم اور معرف کا مفہوم جدا ہو، صحیح ہے، الگ ہو. اور چوتھی تھی کہ تعریف معرف کے معرفت پر موقوف نہ ہو. اور پانچویں کہ تعریف کے الفاظ غامض اور مبہم نہیں ہونے چاہیے. اگر ان شرائط کا خیال رکھیں گے تب جا کے تعریف ہماری صحیح ہوگی. واضح؟ ورنہ تعریف صحیح نہیں ہوگی. اس کے بعد تقسیم اور تصنیف ہے. تقسیم اور تصنیف پڑھیں گے کہ ان کے ذریعے بھی انسان تعریف کرتا ہے. صحیح ہے. تقسیم کے ذریعے تعریف نہیں ہے. تعریف میں پڑھا ہے نا الحاقات میں رسم میں، التعریف بالقسمہ،
جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی آپ. الحمدللہ رب العالمین.